دوستو، کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کسی کے لیے سب کچھ بن جاتے ہیں لیکن اس کی زندگی میں پھر بھی خاص جگہ نہیں بنا پاتے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بغیر زیادہ کوشش کے دوسروں کے ذہن میں بس جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی پوری محبت، وقت، توجہ اور وفاداری دے کر بھی بھلا دیے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ خوبصورتی کا ہے؟ کیا مسئلہ قسمت کا ہے؟ یا پھر اس کے پیچھے انسانی نفسیات کا کوئی ایسا اصول چھپا ہوا ہے جسے زیادہ تر لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے؟ حقیقت یہ کہ انسان ہمیشہ اس چیز کی قدر نہیں کرتا جو اسے آسانی سے مل جائے، بلکہ اکثر وہ اس چیز کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے جس تک اس کی مکمل رسائی نہ ہو، جس کے بارے میں وہ سب کچھ نہ جانتا ہو، اور جو اس کی زندگی کا مرکز بننے کے بجائے اپنی الگ دنیا رکھتی ہو۔ یہ سننے میں شاید سخت لگے، لیکن یہی وہ حقیقت ہے جو ہزاروں لوگوں کے دل ٹوٹنے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی کسی ایسے شخص کے گرد گھمانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ سامنے والا انہیں اہمیت کیوں نہیں دیتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان نفسیاتی اصولوں کی جو لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو آپ کی عزت بڑھاتے ہیں اور جو آپ کو دوسروں کی توجہ کے بھکاری بننے کے بجائے ایک باوقار اور پر اعتماد انسان بناتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ کسی کو مینیپولیٹ کرنے کی ویڈیو نہیں ہے، یہ خود کو سمجھنے، اپنی قدر پہچاننے اور انسانی نفسیات کو جاننے کی ویڈیو ہے۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری اصول شاید آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا اصول: جو چیز ہر وقت دستیاب ہو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ وہ جو نایاب ہیں یا وہ جو ہر جگہ بکھری پڑی ہیں؟ ہیرا قیمتی ہے کیونکہ وہ عام نہیں، سونا قیمتی ہے کیونکہ محدود ہے، وقت قیمتی ہے کیونکہ واپس نہیں آتا۔ انسانی دماغ بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ جب آپ ہر وقت کسی کے لیے دستیاب رہتے ہیں، ہر میسج کا فوراً جواب دیتے ہیں، ہر دعوت پر حاضر ہو جاتے ہیں، ہر بات پر ہاں کہتے ہیں، تو ایسے ایسے آپ کی موجودگی معمول بن جاتی ہے، اور جو چیز معمول بن جائے اس کی اہمیت کم ہونے لگتی ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ انسانی نفسیات ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں جتنا زیادہ وقت دوں گا اتنی زیادہ محبت ملے گی، لیکن اکثر حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، کیونکہ محبت صرف دستیابی سے پیدا نہیں ہوتی، محبت احترام سے پیدا ہوتی ہے، اور احترام تب پیدا ہوتا ہے جب لوگوں کو محسوس ہو کہ آپ کی زندگی میں ان کے علاوہ بھی بہت کچھ موجود ہے، جب انہیں محسوس ہو کہ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کی ترجیحات ہیں، آپ کے اپنے خواب ہیں، آپ کی اپنی دنیا ہے، اور آپ ایک قیمتی انسان ہیں۔ جب تک آپ کی قیمت کا احساس نہیں ہوگا ان کو، وہ آپ کی اہمیت کو محسوس نہیں کریں گے، آپ کو ویلیو نہیں دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو نایاب بناؤ، اپنے آپ کو قیمتی بناؤ۔ جب آپ اپنے آپ کو قیمتی بنا لیتے ہو تو تمام چیزیں خود بخود درست ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا اصول: اپنی پوری دنیا کسی ایک شخص کو مت بنا دیں۔ زندگی کا ایک خطرناک جال یہ ہے کہ انسان ایسا اپنی خوشی، اپنا سکون اور اپنی شناخت کسی ایک شخص سے جوڑ لیتا ہے۔ شروع میں یہ محبت لگتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ محبت سے زیادہ ایک جذباتی انحصار بن جاتی ہے۔ اس کا میسج آئے تو آپ کا دن اچھا گزرنے لگتا ہے، وہ جواب دے دے تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر وہ چند گھنٹے خاموش رہے تو ذہن میں سوالوں کا طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا میں اس کے لیے اہم نہیں رہا؟ ایسا آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی خوشی کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں محبت کمزور ہونے لگتی ہے، کیونکہ محبت آزادی دیتی ہے جبکہ انحصار بے چینی پیدا کرتا ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ جو انسان اپنی پوری دنیا کسی ایک شخص کے گرد گھما لیتا ہے، وہ ایسا اپنی شخصیت کھونے لگتا ہے، اس کے اپنے خواب پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کے اپنے مقاصد دھندلے پڑ جاتے ہیں، اور اس کی توجہ ترقی سے ہٹ کر صرف ایک انسان پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ مضبوط لوگ وہ نہیں ہوتے جنہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مضبوط لوگ وہ ہوتے ہیں جو تعلقات رکھتے ہوئے بھی اپنی شناخت محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے مشغلے ہوتے ہیں، اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اپنے دوست ہوتے ہیں، اپنے خواب اور اپنے مقصد ہوتے ہیں۔ وہ کسی سے محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن اپنی پوری زندگی اس کے حوالے نہیں کرتے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے لوگ زیادہ پرکشش محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ جو انسان خود اپنی زندگی سے مطمئن ہے، جو اپنی خوشی کے لیے دوسروں کا محتاج نہ ہو، لوگ فطری طور پر اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، کیونکہ خود سے خوش انسان محبت مانگتا نہیں، بلکہ محبت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔
لہٰذا اپنی پوری زندگی کسی ایک شخص کے گرد مت گھماؤ، کسی ایک شخص کے پیچھے مت بھاگو۔ اگر آپ نے اپنی عزت بنانی ہے، اپنی ویلیو بنانی ہے، تو اپنے آپ کو قیمتی بناؤ، اپنے مشغلے، اپنے کام، اپنی مصروفیات، ان کو کبھی بھی نہ چھوڑو۔ تیسرا اصول، لوگوں کے پیچھے بھاگنا آپ کی قدر کم کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو زیادہ توجہ دیں گے، اس کے پیچھے بھاگیں گے، اس کی زیادہ فکر کریں گے، تو وہ انسان ان کی قدر کرے گا، ان کو ویلیو دے گا، ان کی بات کو اہمیت دے گا۔ لیکن انسانی نفسیات اکثر اس کے برعکس کام کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ مسلسل کسی سے پوچھ رہے ہیں کہاں تھے، کس کے ساتھ تھے، فون کیوں نہیں اٹھایا، جواب کیوں نہیں دیا، تو آپ صرف سوال نہیں پوچھ رہے ہوتے، آپ غیر محسوس طریقے سے ایک پیغام بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ میری خوشی تمہارے رویے پر منحصر ہے۔ جب کوئی انسان یہ محسوس کر لیتا ہے کہ آپ کی جذباتی کیفیت اس کے اختیار میں ہے، تو رشتے کا توازن بدلنے لگتا ہے، رشتے میں طاقت اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب وہ جانتا ہے کہ آپ اسے کھونے سے ڈرتے ہیں، اور اکثر لوگ اس چیز کی اتنی قدر نہیں کرتے جو انہیں یقین ہو کہ کہیں نہیں جائے گی۔ یہ بات تلخ ضرور ہے، لیکن حقیقت ہے۔ کشش وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں خود اعتمادی ہو، نہ کہ وہاں جہاں بے چینی اور خوف ہو، جہاں پر جذباتی انحصار ہو۔ سوچ کر دیکھیں، آپ خود کس قسم کے انسان سے متاثر ہوتے ہیں؟ اس شخص سے جو ہر وقت آپ کی توجہ مانگتا رہتا ہے، یا اس شخص سے جو اپنی زندگی میں مصروف ہے، اپنے مقصد پر کام کر رہا ہے، لیکن جب آپ سے ملتا ہے تو پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ ملتا ہے؟ اصل طاقت دوسروں کے پیچھے بھاگنے میں نہیں، بلکہ خود کو اتنا مضبوط بنانے میں ہے کہ آپ کی زندگی کا مرکز آپ خود ہو۔ کیونکہ جو انسان اپنی عزت برقرار رکھتا ہے، اپنی حدود قائم رکھتا ہے، اور اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لیتا ہے، لوگ بھی اسی کی عزت کرتے ہیں۔ چوتھا اصول، اوپن بک بننا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ایک عام غلطی جو بہت سے لوگ تعلقات کے آغاز میں کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت جلد اپنی پوری زندگی کسی کے سامنے کھول کر رکھ دیتے ہیں، اپنے بچپن کے زخم، اپنے خوف، اپنی ناکامیاں، اپنے خاندانی مسائل اور اپنی تمام کمزوریاں۔ انہیں لگتا ہے کہ جتنی جلدی وہ سب کچھ بتا دیں گے، اتنی جلدی جذباتی قربت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت میں مضبوط تعلقات اس طرح نہیں بنتے۔ حقیقی تعلق ایک کتاب کی طرح ہوتا ہے جس کے صفحات آہستہ آہستہ کھلتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو وقت کے ساتھ سمجھتے ہیں، ان کی شخصیت کی نئی پرتیں دریافت کرتے ہیں، ان کے رویوں کو جانتے ہیں، اور پھر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے صرف چند دن یا چند ہفتے پہلے ملا ہے، تو اسے آپ کی پوری زندگی جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اعتماد وقت لیتا ہے، اور جو اعتماد وقت کے ساتھ بنتا ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی بھی دور کرنا ضروری ہے۔ اپنی ہر بات فوراً نہ بتانا دھوکہ دینا نہیں ہے۔ پر اصرار ہونا اور جھوٹ بولنا دو مختلف چیزیں۔ عقل مندی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات چھپا لیں، عقل مندی یہ ہے کہ آپ انہیں صحیح وقت پر صحیح مقدار میں ظاہر کریں۔ جو لوگ شروع میں ہی اپنی پوری کہانی سنا دیتے ہیں، وہ دوسروں کو خود کو جاننے کا سفر ہی نہیں دیتے، جبکہ مضبوط شخصیت رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ہر حقیقت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل کے دروازے بند نہیں کرتے، لیکن ہر آنے والے کو فوراً اندر بھی نہیں آنے دیتے، کیونکہ خود کی قدر کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی، اپنے جذبات اور اپنی کہانی کو اتنی آسانی سے ہر کسی کے حوالے نہ کریں۔ پانچواں اصول، پر اصرار بنے، جذباتی طور پر بند نہیں۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس مقام پر آ کر غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ سنتے ہیں کہ خود کو ہر وقت دستیاب مت بناؤ، اپنی پوری زندگی لوگوں کے سامنے مت کھولو، اور پھر وہ جذباتی طور پر اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے قریب ہی نہیں آ پاتا۔ لیکن حقیقت یہ کہ پر اصرار ہونا اور جذباتی طور پر بند ہو جانا دو مختلف چیزیں۔ جذباتی طور پر بند انسان اپنے گرد دیواریں کھڑی کر لیتا ہے، وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا، اپنے احساسات چھپاتا ہے، اور لوگوں کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتا۔ جبکہ پر اصرار انسان صرف اتنا جانتا ہے کہ ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی ایک ہی دن میں کسی کے سامنے نہیں رکھ دیتا، لیکن جب کوئی اس سے بات کرتا ہے تو وہ پوری توجہ سے سنتا ہے۔ جب کوئی اپنا درد بیان کرتا ہے تو وہ اسے محسوس کرواتا ہے کہ اس کی بات اہم ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے جو لوگوں کو جذباتی طور پر آپ کے قریب لاتی ہے۔ ذرا سوچیں، آج کی دنیا میں کتنے لوگ واقعہ سنتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ صرف اپنی بات کہنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، وہ سنتے نہیں، صرف جواب دینے کی تیاری کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان آپ کے سامنے بیٹھ کر واقعہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے جذبات کو اہمیت دیتا ہے، اور آپ کو یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے، تو دل خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ اس لیے مضبوط بننے کا مطلب بھیس بننا نہیں ہے، مضبوط بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شخصیت کی قدر بھی کریں اور دوسروں کے جذبات کی بھی، کیونکہ اکثر لوگ خوبصورت چہروں کو بھول جاتے ہیں، لیکن وہ انسان یاد رہ جاتا ہے جس نے انہیں واقعہ سمجھا تھا۔ چھٹا اصول، چھوٹی باتیں یاد رکھنا بڑے تعلقات بناتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں
چاہتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ خاص کب محسوس ہوتا ہے، تو جواب بہت سادہ ہے، جب اسے یہ احساس ہو کہ وہ اہم ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ احساس بڑی چیزوں سے نہیں ہوتا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتا ہے جن پر اکثر لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ کسی کا پسندیدہ رنگ یاد رکھنا، اس کے کسی خواب کا ذکر کرنا، اس کی کسی پرانی بات کو مہینوں بعد یاد رکھنا، یا کسی مشکل دن کے بعد اس سے پوچھنا کہ اب وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ یہ چیزیں بظاہر معمولی لگتی ہیں، لیکن انسانی دل پر ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ نفسیات بتاتی ہے کہ انسان ان لوگوں کو نہیں بھولتا جو اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ اہم ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایک سادہ سا جملہ "مجھے یاد ہے تم نے یہ بات پہلے بتائی تھی" کسی مہنگے تحفے سے زیادہ اثر چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ تحفہ خوشی دیتا ہے مگر توجہ اہمیت کا احساس دیتی ہے۔ اور ہر انسان کے اندر ایک خاموش خواہش موجود ہوتی ہے کہ کوئی اسے سمجھے، کوئی اسے یاد رکھے، کوئی اس کی باتوں کو اہم سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ مضبوط تعلقات بڑی بڑی قربانیوں سے نہیں بنتے، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی توجہ، احترام اور خلوص سے بنتے ہیں۔ لوگ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ تعلقات کا جادو بڑی تقریبات میں نہیں بلکہ ان چھوٹے چھوٹے لمحوں میں چھپا ہوتا ہے جنہیں اکثر کوئی نوٹس ہی نہیں کرتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ لوگ مہنگے تحفے بھول سکتے ہیں، لیکن وہ شخص کبھی نہیں بھولتے جس نے انہیں محسوس کروایا ہو کہ وہ واقعہ اہم ہے۔ آخری اور سب سے اہم اصول: توجہ نہیں، سمجھ بوجھ۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی کو بہت زیادہ توجہ دیں گے، ہر وقت اس کے ساتھ رہیں گے، اس کے ہر میسج کا جواب دیں گے اور ہر وقت اس کی تعریف کرتے رہیں گے، تو وہ شخص ان سے متاثر ہو جائے گا۔ لیکن انسانی دل صرف توجہ سے نہیں جیتا جا سکتا، کیونکہ توجہ اور سمجھ بوجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ توجہ وقتی خوشی دیتی ہے مگر سمجھ بوجھ انسان کے دل میں جگہ بناتی ہے۔ توجہ تقریباً ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن واقعہ کسی کو سمجھنا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ذرا سوچیں، آپ کو کون سا شخص زیادہ یاد رہتا ہے؟ وہ جو آپ کی ہر تصویر پر تعریف کرتا ہے، یا وہ جو آپ کے خاموش رہنے پر بھی پوچھ لیتا ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ انسان کے دل تک پہنچنے کا راستہ اس کی توجہ حاصل کرنے سے نہیں بلکہ اس کے جذبات کو سمجھنے سے گزرتا ہے۔ جب آپ کسی کی بات واقعہ سنتے ہیں، اس کے خوف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں، تو ایک گہرا جذباتی تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ سنے جانے سے زیادہ بولنے میں مصروف ہیں۔ ہر کوئی اپنی کہانی سنانا چاہتا ہے مگر بہت کم لوگ دوسروں کی کہانی سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے جب کسی انسان کو آپ کے ساتھ یہ احساس ملتا ہے کہ وہ بنا خوف کے اپنی بات کر سکتا ہے، کہ اس کے جذبات کو جج نہیں کیا جائے گا اور اسے واقعہ سمجھا جائے گا، تو وہ آپ کے ساتھ ایک ایسی جذباتی وابستگی محسوس کرتا ہے جو صرف توجہ سے کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے الفاظ بھول سکتے ہیں، آپ کے تحفے بھول سکتے ہیں، لیکن وہ احساس کبھی نہیں بھولتے جو آپ نے انہیں اپنے ساتھ رہتے ہوئے دیا تھا۔ اور یہی احساس مضبوط، دیرپا اور بابانی تعلقات کی اصل بنیاد ہے۔ دوستو یاد رکھیں، آپ کی قدر اس بات سے طے نہیں ہوتی کہ آپ کتنے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں یا کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کی اصل قدر اس بات سے طے ہوتی ہے کہ آپ خود کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں، کتنی ویلیو دیتے ہیں اور اپنی خوشی کی ذمہ داری کس حد تک خود اٹھاتے ہیں۔ کیونکہ جس دن آپ نے اپنی خوشی، اپنا سکون، اپنی خودی اور اپنی شناخت دوسروں کی رائے سے آزاد کر لی، اسی دن آپ کی زندگی واقعہ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نہیں جئیں گے بلکہ اپنے مقصد کے لیے جئیں گے۔ پھر آپ دوسروں کی منظوری کے محتاج نہیں رہیں گے بلکہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں حقیقی اعتماد جنم لیتا ہے۔ یاد رکھیں، لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ان کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کو اتنا بامقصد، اتنا مضبوط اور اتنا بھرپور بنانا ہے کہ آپ کی موجودگی خود بخود قیمتی محسوس ہونے لگے۔ اور جب آپ خود اپنی قدر جان لیتے ہیں تو دنیا بھی ایسا ایسا آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کا مقصد کسی کو مینیپولیٹ کرنا، جذباتی کھیل کھیلنا یا دوسروں کو کنٹرول کرنا نہیں ہے۔ یہ تمام اصول انسانی نفسیات، خود اعتمادی، ذاتی حدود اور صحت مند تعلقات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بیان کیے گئے۔ ہر انسان مختلف ہوتا ہے، اس لیے ان اصولوں کو دوسروں پر آزمانے کے بجائے سب سے پہلے اپنی شخصیت اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ مضبوط تعلقات چالاکیوں سے نہیں بلکہ احترام، سمجھ بوجھ اور خلوص سے بنتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو کو کوئی ایک نقطہ بھی فائدہ مند لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ انسانی نفسیات، خود شناسی اور جذباتی ذہانت اور تعلقات کے ایسے گہرے راز جاننا چاہتے ہیں تو ابھی وارث کی بات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اور کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھیں، خودی، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے اور آپ نے آج اپنی قدر کو دوسروں کی رائے سے اوپر رکھنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔